حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے جن کا بچپن محبت، خوابوں اور آزمائشوں کے درمیان گزرا۔ آپ کا تعلق ایک نہایت پاکیزہ اور نیک خاندان سے تھا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے اور آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن بہت حسین تھا۔ آپ کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ دیکھنے والا رک جاتا۔ آپ کی باتوں میں شیرینی، انداز میں نرمی اور دل میں خالصتاً سچائی تھی۔ بچپن ہی سے آپ کو خواب آتے تھے، ایسے خواب جن میں حقیقت کی جھلک ہوتی تھی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو ایک خواب سنایا کہ وہ 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ خواب معمولی نہیں بلکہ نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ یہ خواب کسی کو نہ بتانا، خاص طور پر اپنے بھائیوں کو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے کیونکہ والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت آپ کے لیے خاص تھی۔ وہ اس روشنی کو برداشت نہ کر سکے جو یوسف کے وجود سے نکلتی تھی۔ آہستہ آہستہ حسد دشمنی میں بدلنے لگا۔ ایک دن بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف کو کسی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ باپ کی توجہ انہیں بھی ملے۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ یوسف کو جنگل میں لے جا کر کنویں میں گرا دیں گے۔ انہوں نے باپ سے کہا کہ ہم یوسف کو سیر کرانے لے جائیں گے۔ باپ کو خدشہ مگر آخر کار وہ مان گئے۔ جب وہ جنگل پہنچے تو انہوں نے معصوم یوسف کو کنویں میں دھکیل دیا، ایک ایسی تنہائی، اندھیری جگہ جہاں نہ روشنی تھی نہ کوئی آواز۔ یوسف علیہ السلام تنہا، ڈرے ہوئے، لیکن دل میں اللہ کی محبت کے چراغ روشن کیے بیٹھے تھے۔ بھائی گھر واپس آئے اور جھوٹ گھڑ کر باپ کو دکھایا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ایک خون میں لت پت قمیض بطور ثبوت پیش کی گئی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو سچائی کا یقین تھا۔ ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یوسف زندہ ہے۔ دوسری طرف قافلے والے کنویں کے پاس سے گزرے اور جب انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو وہ حیران رہ گئے کہ ایک خوبصورت بچہ کنویں سے باہر آیا۔ انہوں نے یوسف کو غلام بنا کر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچ دیا گیا۔ ان کا حسن دیکھ کر ہر شخص حیران تھا۔ وہ ایک موظف انسان عزیز مصر کے محل میں پہنچے۔ وہاں ان کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔ محل میں رہنے کے باوجود یوسف کا دل دنیا میں نہیں لگا۔ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے، لیکن ایک آزمائش ان کے سامنے آئی۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف کے حسن سے متاثر ہو گئی۔ اس نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی پاکدامنی کا ثبوت دیا اور گناہ سے انکار کیا، لیکن الزام انہی پر لگا اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں قید کر دیا گیا۔ ایک بے گناہ کو قید میں ڈال دیا گیا، لیکن یوسف کا دل مطمئن تھا کیونکہ انہوں نے گناہ سے بچ کر اللہ کا راستہ چنا تھا۔ قید خانہ میں بھی یوسف علیہ السلام کی روشنی چمکتی رہی۔ قیدی آپ سے مشورے لیتے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے۔ وہاں 2 قیدیوں نے خواب سنائے اور یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتائی جو سچ ثابت ہوئی۔ ایک وقت آیا جب بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ اس کی تعبیر جاننا چاہتا تھا لیکن کوئی سمجھ نہ سکا۔ قیدی نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا بتایا۔ یوسف نے نہ صرف خواب کی تعبیر دی بلکہ آنے والے قحط کی پیشگوئی بھی کی۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام سے اتنا متاثر ہوا کہ انہیں رہا کیا گیا اور عزت کے ساتھ انہیں مصر کی معیشت کا نگران بنایا گیا۔ یوسف اب محل میں تھے لیکن دل اب بھی اللہ کے ساتھ تھا۔ قحط شروع ہوا۔ لوگ دور دور سے اناج لینے مصر آتے۔ ایک دن یوسف کے بھائی بھی آئے۔ وہ آپ کو پہچان نہ سکے مگر یوسف انہیں پہچان گئے۔ دل میں چوٹ تھی مگر نفرت نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو لانے کا کہا۔ جب وہ دوبارہ آئے تو یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ اب بھائیوں کے دل میں درد جاگنے لگا۔
وہ واپس لوٹے اور باپ کو حقیقت بتائی۔ بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی یوسف سے جا ملے۔ وہ دن جب والد اور بیٹا سالوں بعد ملے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو کسی طوفان سے کم نہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہی خواب پورا ہوا جو بچپن میں دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ ان بھائیوں کو جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، ان کے لیے بھی دل صاف رکھا۔ انہوں نے دکھایا کہ نبی صرف سچائی نہیں، صبر، معافی اور محبت کی بھی اعلیٰ مثال ہوتے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں خواب ہے، فریب ہے، جیل ہے، محل ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو ہر حالت میں اللہ سے جڑا رہا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائشوں میں بھی اللہ پر یقین رکھا جائے، اور جب اختیار ملے تو معافی سے دل جیتے جائے۔ آج بھی اگر کوئی شخص صبر، حسن کردار، معافی اور خدا کی رضا کا راستہ چنے تو وہ یوسف کی پیروی کر رہا ہے۔ وہ زمانہ کچھ بھی ہو، یوسف کا راستہ ہمیشہ روشن رہے گا۔